اب خلیل یا بنتا ہے خا کے زبر کے ساتھ خلل، یا خلا خا کی پیش کے ساتھ. اگر ہونا خا کی زبر کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے یکسوئی سے، جس کی طرف متوجہ ہوا جائے وہ خلیل ہوتا ہے. یکسوئی سے جس کی طرف متوجہ ہوا جائے، دنیا کی کوئی شے درمیان میں حائل نہ ہو، ادھر درمیان میں حائل نہ ہو، دنیا کی کوئی شے اس کی توجہ اس سے ہٹا نہ سکے، تو جس سے توجہ نہیں ہٹتی اس کو خلیل کہتے ہیں. اب اس معنی میں رب خلیل ہے نا، لیکن رب نے ابراہیم کو خلیل کہا ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. انتہائی اہم بات ہے، توجہ فرمائیں گے آپ، اور اگر لطف آیا تو سبحان اللہ ضرور کہنا، اور مجھے داد ضرور سبحان اللہ دے کے دعا ضرور دینی ہے. توجہ، حضور خلیل کون ہوتا ہے؟ جس کی طرف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، ہر ایک کو بلا کر کے جس کی طرف متوجہ ہوا جائے وہ ہوتا ہے خلیل. حضور فرماتے ہیں میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے رب کے علاوہ کوئی خلیل بنایا ہی نہیں. ادھر توجہ، کوئی خلیل بنایا ہی نہیں. رب کے مصطفیٰ کے خلیل اللہ ہے. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے نبی کی بارے میں ہوگا خلیلی، حضور میرے خلیل ہیں. اور کئی صحابہ سے یہ لفظ مروی ہے کہ حضور ہمارے خلیل ہیں. حضور فرماتے ہیں رب میرا خلیل ہے، میں نے رب کے علاوہ خلیل بنایا ہی نہیں. کیوں؟ میں کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں، اور کوئی شے مجھے رب سے میری توجہ ہٹا ہی نہیں سکتی. تو حضور فرماتے ہیں میں نے رب کو خلیل بنایا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو خلیل بنایا. کیا مطلب؟ حضور رب سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اور کوئی شے حضور کے دل میں آئی ہی نہیں ہے. اب صحابہ کہتے ہیں ہم حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ حضور کے علاوہ ہمارے دل میں کوئی شے آ ہی نہیں سکتی ہے. سمجھو، صحابہ نے حضور کو خلیل بنایا، حضور نے رب کو خلیل بنایا. یا دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہہ دوں میرے نبی نے رب کو خلیل بنایا. نہیں یار سبحان اللہ تو بولو نا. میرے نبی نے رب کو خلیل بنایا، رب نے اپنے محبوب کو صحابہ کا خلیل بنا دیا ہے. اب دوسرا معنی اگر یہ خلت ان سے بنا ہے تو اس کا معنی ہے احتیاجی رکھنے والا، یعنی جس کا یہ خلیل ہے اس کی طرف اس کام ہوتا ہے صرف اسی کی احتیاج رکھے، باقی کسی کی نہ رکھے. اس معنی میں ابراہیم خلیل اللہ ہے. بھائی کے بولو نا سبحان اللہ. اس معنی میں جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے. مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے بھی آئے تو فرمایا تمہاری مدد نہیں چاہیے، مخلوق ساری آئی، فرمایا تمہاری مدد نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ فرمایا حسبی اللہ. اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے اس وقت سارے ماحول میں آپ کی زبان مبارک پہ تھا لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد لا شریک لک. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب توجہ، آگ میں جب گئے نا